अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और मैं हूं सिद्रा इकबाल। आपका मेरा साथ रहता है रात 8 बजे तक, और सबसे बढ़कर ये कि आपकी कमेंट्स, फीडबैक, कॉल्स हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम को पसंद करने के लिए, और ख़ास तौर पे हमारे जो मुख्तलिफ मौज़ूआत होते हैं, कोशिश ये होती है कि पहले 1 घंटे में उनको एक सोसाइटल आउटलुक से, एक माशरती तरीके से उनका जायज़ा लिया जाए, और फिर उसके बाद अगले ही घंटे में इस्लामिक स्कॉलर्स हमारे साथ होते हैं और हमारी उलमाए दीन से दीन की रोशनी में उसी हवाले से रहनुमाई ली जाए। आप हमें जो मुख्तलिफ कॉल्स करते हैं उससे हमें ये पता लगता है कि ये मौज़ूआत जो सुनने में बड़े कॉमन से लगते हैं, ये हमारे और आपके दिल के कितने करीब हैं। ख़ास तौर पे इस सेगमेंट में जब लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से, हमारे गेस्ट अपने ज़ाती तजुर्बात से, अपनी ज़ाती ज़िंदगी से आपको ये बताते हैं, हमारे साथ शेयर करते हैं कि ये पर्टिकुलर टॉपिक उनको किस तरह इफ़ेक्ट करता है। आज हमने ख़ास तौर पे बात करनी है हुकूकुल इबाद के हवाले से। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि दीन इस्लाम बार बार इस बात को एम्फसाइज़ करता है कि लोगों के साथ एहसन तरीके से, अच्छे इखलाक से हम पेश आएँ, लेकिन हमें फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि जो रिचुअल्स होते हैं, जो कि यकीनन हमारे दीन में उनकी भी बड़ी इम्पॉर्टेंट एक कलीदी पोजीशन है, जैसा कि हमारे जितने भी अरकान हैं, हमारी नमाज है, हज है, ज़कात है, रोज़ा है, लेकिन ये तमाम के तमाम हम अल्लाह ताला के लिए या फिर अपनी ज़ात के लिए करते हैं। हमारी ज़ात से लोगों को क्या फ़ायदा पहुंचता है, सोसाइटी और कम्युनिटी किस तरह बेहतरी हासिल करती है, ये भी एक बहुत अहम पहलू होता है। आज हम बात करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट हैपेंड पिछले 10-20 सालों में, कुछ दिहाइयों में ऐसा लगता है कि हमारा फोकस एक दूसरे के साथ अच्छे सलूक से हटकर कहीं और ही चला गया है। क्या इसकी वजह ये है कि हम एक तरह से अनसर्टनिटी का शिकार हैं, हमें नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, और आज इस भागदौड़ में लगे होने की वजह से हमें ये लगता है कि सिर्फ हम अपना फ़ायदा देख लें तो ये ज़्यादा बेहतर है। हम ये जानते हैं कि इस दुनिया में हम हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं, और हम जो थोड़ा सा वक्त हमारे पास है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के काम आएँ तो शायद ये हमारे ही फ़ायदे में होगा। लेकिन हम जब ख़ुद मुसीबत में होते हैं तो हमारा दिल चाहता है कि दूसरे हमें फ़ौरन हेल्प आउट करें, लेकिन दूसरों के लिए क्या वही वक्त हम निकाल पाते हैं? कोई आपको बेवक्त फ़ोन करे और एकदम से मदद मांगे, या कोई बहुत ही ख़तीर रकम एकदम से मांग ले, तो क्या हमारा पहला रवैया ये होता है कि हम फ़ौरी तौर पे उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, या ये सोचते हैं कि नहीं जी, शायद ये मुझसे बहाना बना रहा है, या मैंने अभी रकम दे दी तो पता नहीं मुझे कब वापस मिलेगी। ये छोटी छोटी चीज़ें इंसान को इंसान बनाती हैं जब आप दूसरों का दुख दर्द बांट सकें। कहा जाता है कि अच्छे वक्त में तो हर कोई साथ देता है, इट इज़ ओनली द ट्रबल टाइम्स जब आपको ये पता चलता है कि दूसरे आपके साथ किस हद तक आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, और कौन आपके साथ कितना मुखलिस है। कल भी हम इस हवाले से बात कर रहे थे कि हमारे लिए दूसरों को माफ़ करना क्यों मुश्किल होता है। तो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पहलू बिल्कुल प्रोग्राम के आखिर में आया था, जिसमें मैंने सोचा था कि मैं आज ज़रूर बात करूँगी। वो ये है कि दूसरों को शायद माफ़ करना हमारे लिए तब ज़्यादा मुश्किल होता है जब वो हमारे करीबी होते हैं, जब उनसे हमारी तवक्कुआत या हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो यही तवक्कुआत का नाम ज़िंदगी है। जब हमें दूसरों की तवक्कुआत पे पूरा उतरना है, हमारे अपने भी ख्वाब, अपने भी गुमान हैं, लेकिन इस गुमान को किस हद तक हम मस्बत रख सकते हैं, कैसे पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ माइल हो सकते हैं। जब अच्छा सोचेंगे तो दूसरों के लिए भी अच्छा करेंगे। इसी हवाले से बात करेंगे, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हमारे साथ एक बहुत ही हमारी प्यारी आर्टिस्ट मौजूद होंगी। शी इज़ बीन वर्किंग इन द फील्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और उनका काम हमें बहुत पसंद आता है। ख़ास तौर पे अभी रिसेंटली कुछ सिंगल्स उन्होंने रिलीज़ किए, लेकिन आज हमने जिस हवाले से उनको बुलाया है वो थोड़ा मुख्तलिफ है। A lot of people don't know that she is truly a humanitarian, और वो कोशिश करती हैं कि अपने तरीके से जिस तरह भी लोगों के काम आ सकें। आज उनको बुलाने का मकसद इस बात की पब्लिसिटी करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उनको यहाँ बुलाने का मकसद ये है कि हम उनसे इंस्पायर हों और एक नए ज़ाविये से अपने सेलिब्रिटीज़ और अपने स्टार्स को भी देखें। सिर्फ उनका काम ही नहीं, बल्कि उनका दिल और उनका रवैया किस कदर खूबसूरत है, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगी कोमल रिजवी एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो हमारे साथ रहिए और देखते रहिए रौनक रमज़ान।
एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। हम बात कर रहे हैं हुकूकुल इबाद के हवाले से भी। एक बहुत ही खूबसूरत हदीस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मोमिन की दुनिया में तकलीफ़ रफ़ा करेगा, अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ उसकी तकलीफ़ों में से तकलीफ़ रफ़ा फरमाएगा। जो शख्स किसी तंगदस्त पे आसानी करेगा, अल्लाह ताला उसके लिए दुनिया और आखिरत में आसानी पैदा करेगा। जो शख्स किसी मुसलमान की ऐब पोशी करेगा, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उसकी ऐब पोशी करेगा। और अल्लाह ताला के बंदे की मदद करते रहने से जब तक बंदा अपनी भाई की मदद करता रहेगा। सो दिस इज़ आई थिंक ये मुख्तलिफ़ पहलुओं को कवर करता है। और हम अगर आज अपने फ़ेल पे अगर नज़र डालते हैं, अपने अमल पे अगर नज़र डालते हैं, हम इसके बिल्कुल बरक्स कर रहे हैं। हमें अगर किसी का ऐब पता हो तो हम सारे जहां में बताते हैं, और अगर किसी की मदद भी करें तो खामोशी से नहीं करते, बल्कि उसको और ज़्यादा लोगों में बता कर करते हैं। जबकि अल्लाह ताला कहता है कि जब तक आप दूसरे पे एहसान करते रहते हैं, उसकी मदद करते रहते हैं, अल्लाह ताला की रहमत भी आपके साथ रहती है। इसी हवाले से आगे बढ़ेंगे। और आज जैसा कि मैंने आपको कहा कि प्रोग्राम में ना सिर्फ हम अपने सेलिब्रिटीज़ को उनके और ये जो स्टार्स हैं उनके काम की वजह से बुलाते हैं, लेकिन रमज़ान में एक उनका दूसरा ही पहलू आपके सामने उजागर करने की कोशिश करते हैं। उनका दिल, उनका रवैया, उनकी सोच अगर आपको इंस्पायर करे तो मेरे ख़्याल में इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। हमारे साथ आज मौजूद हैं वन ऑफ द वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट ऑफ पाकिस्तान, कोमल रिजवी, जिनका मैं आपको बता रही थी। और आज उनसे जानेंगे कि वो रमज़ान में उनकी रूटीन क्या होती है एंड हाउ डज शी यूज़ दिस मंथ ऑफ इंट्रोस्पेक्शन टू मेक हर सेल्फ अ बेटर ह्यूमन बीइंग। अस्सलाम वालेकुम कोमल। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग आउट टाइम, बिकॉज हमें ये पता है कि आपका रमज़ान बहुत ही मसरूफ़ गुजरता है। एंड इनफैक्ट हम सुबह से बात कर रहे थे, हमारी ट्रांसमिशन का जो पहला हिस्सा होता है उस पर किसी ने जिक्र किया कि जी रोज़ा, किसी का रोज़ा इफ्तार कराना बहुत ही अफजल काम है, तो इसमें हम कैसे हिस्सा डाल सकते हैं। तो फिर आपका भी जिक्र आया उसमें। तो सबसे पहले मुझे बताएं, ये दस्तरखान का आइडिया कहाँ से शुरू हुआ, कैसे ये ख्याल दिल में आया? Sidra, normally, you know, honestly, first of all, I just, you know, you're a very old friend. So when you called and you said ke we want to talk about the dastakhan, I normally don't talk about it on TV. मैं सबको ये बताया था, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि हम में से हर कोई ये सोचता ज़रूर है, लेकिन करने की सकत अल्लाह ताला कुछ लोगों को देता है। You know, it's all about your upbringing, I feel. आप जिस तरह की ट्रेनिंग आपको एक तो कुरान से मिली है और जिस तरह की ट्रेनिंग आपको आपके माँ बाप देते हैं, that plays a very big role on how you behave yourself जब आप खुद अडल्ट पल जाते हैं। तो अब्बू जो हैं, जब हम नाइजीरिया में थे, दुबई में थे, इंग्लैंड में थे, wherever we were, he because काम का जो लोड होता है रमज़ान में सारे मुसलमान का कम हो जाता है, they somehow become a little bit more relaxed. तो he used to utilize this opportunity to do something and give back. कहीं भी थे हम दुनिया में, जब नाइजीरिया में थे तो वो राशन देते थे अफ्रीकन विलेजेस में, और इसी तरह मैं that's how I've grown up seeing my dad do all of this. यहाँ भी जब हम पहले क्लिफ्टन में रहते थे, जब हमारी छोटी सी फैमिली थी, और when my brothers weren't married, so we used to do it in Clifton. He used to do it in Clifton. He used to do it on a very small scale. And then when we moved here and then everybody became busy with their own families, I decided to take it on and do it in a very large scale. और मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि the most surprising, not even friends, I would say acquaintances, जिनका मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, उनका कॉल आया मेरे पास कि हम आपके पूरे 30 दिन करना चाह रहे हैं। हम बिकॉज़ मेरा टारगेट है बिटवीन 400 to 500 लोगों को मैं, जो भी मेरे दस्तरखान में आए एज अ रूल, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, गार्ड हो, पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय हो, कोई भी हो, if he comes and if he's hungry and if he's come to my home for food, then he's going to go with a full meal. And मैंने अब्बू से ये बात डिस्कस की कि इतने सारे लोग जो हैं वो पूरा दस्तरखान मेरा स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं, and my dad was like, look, that's not the point. डोनेशंस आप लें, जो लोग हिस्सा लेना चाह रहे हैं दस्तरखान में, कोई 1000 दे रहा है, कोई 10 दे रहा है, कोई लाख दे रहा है, कोई 2, कोई 4, बट वो हिस्सा लें हमारे दस्तरखान में, बिकॉज दिस इज़ समथिंग दैट माई डैड रियली वांट्स टू डू हिमसेल्फ। द पॉइंट इज़ नॉट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दस्तरखान करें, बट
میرا پلان نیکسٹ ایئر انشاءاللہ یہ ہے, بیکاز آئی ہیو گاٹن آل آف دیز پیپل ہو ریئلی وانٹ ٹو ڈو اٹ آن اے بگ اسکیل, از میں ہمارے پلاٹ میں تو اب جگہ نہیں ہے, بٹ مے بی آئی کین ڈو ملٹیپل دسترخوانز اینڈ آئی کین کائنڈ آف because my intention is to feed as many people as possible. جیسے کہ اللہ نے کہا ہے کہ سب سے بڑی عبادت ہے چیریٹی. جتنا آپ دوسروں کا خیال رکھیں گے, جتنا آپ دوسروں کی ہیلپ کریں گے, دوسروں کی مدد کریں گے, اور ایسے کریں گے کہ ایک ہاتھ سے دیں گے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں ہونا چاہیے. اتنی خوبصورت ہے. یہاں پہ میں لوگوں کو بتاتی چلوں کہ جب کومل سے ہماری پہلے اس حوالے سے بات ہوتی تھی کہ آپ دیکھیں کہ کم سے کم بھی اگر کوئی شخص روزہ دار ہے اور وہ روزہ کھولنا چاہتا ہے تو اس کے 100-200 روپے تو لگنے ہی لگنے ہیں, چاہے وہ بہت ہی بیسک سی افطاری کیوں نہ کریں. اینڈ دیٹ منی مینز اے لاٹ ٹو پیپل. یعنی جو آپ کے ڈیلی ویجز والے لوگ ہیں, جو ڈیلی لیبررز ہیں, ان کے لیے وہ پورے دن کی دہاڑی ہوتی ہے, وہ ان کی پورے دن کی محنت ہوتی ہے. ایون اف اٹس ناٹ اے لیبرر, اف اٹس ون آف مائی فرینڈز واز ونس لائک بھائی میں تو یو نو لائک میرا جو ڈرائیور ہے اس کو میں افطاری کے پیسے دیتا ہوں, لیکن وہ بھاگ جاتا ہے افطاری کے ٹائم پہ کیونکہ وہ کہیں اور سے کر کے آ جاتا ہے, تو آئی ڈونٹ اگری ود دس. اینڈ آئی جسٹ ٹولڈ دس فرینڈ آف مائن, آئی سیڈ دیکھو یو ڈونٹ نو کہ اس کے کتنے بچے ہیں, 7 بچے ہیں, 8 بچے ہیں. اگر تم اس کو 150, 200, 300 روپے دیتے ہو افطاری کے اور وہ بچا لیتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کہیں اور جا کے افطار کر لیتا ہے, you know, I mean, think of it in the long run, 30 days plus 300 rupees is 9,000 rupees for him. That is a lot of money. You know, he can, وہ ایک سال کی ٹیوشن فیس دے سکتا ہے اپنے ایک بچے کی. بالکل. You know, so you shouldn't look at it کہ میں یہ ویسے ایک چیز کومل that you're pointing out, اس کو ہی آگے بڑھائیں گے. اگر ہم اکثر اگر ہماری گاڑی کسی ٹریفک سگنل پہ پارک ہوتی ہے and somebody comes اور آپ سے وہ پیسے مانگے یا مدد مانگے, تو ہم خود اس کو جج کرتے ہیں. ہم پہلے اس کو دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ اچھا نہیں یہ تو مجھے ڈھونگی لگ رہا ہے, مجھے لگ رہا ہے نہیں یہ تو ایسی بہانہ بنا رہا ہے. Who are we to judge? اگر ہماری نیت صرف یہ ہو کہ ہم نے کسی کی مدد کرنی ہے اور کوئی آپ سے مدد مانگ رہا ہے, if you're just able to do that, do you think that things can really turn around? You know, اس پہ بھی ایک شارٹ سٹوری ہے میری. بیسکلی جب میں پاکستان آئی تو پہلے سال تو میں ڈیوسٹیٹڈ تھی کہ کتنے لوگ بھیک مانگ رہے ہیں. میں نے لیگوس میں کوٹو میں بھی پاورٹی دیکھی تھی, بٹ ناٹ دس لیول جس میں people are so numb, you know, to beggars on the street. They just جاؤ you know اس طرح کر کے کہہ دیتے ہیں. And I agree, some beggars are very ڈھیٹ اور وہ لگے رہتے ہیں, وہ annoy کرتے ہیں. لیکن اب all sorts of کنسپیرسیز میں سنتی ہوں کہ there's a beggar mafia ہے اور یہ لوگ ایکچولی تو چرس کے لیے یوز کرتے ہیں اور فلاں ڈھماک, ہزاروں میں نے تھیوریز سنی ہیں. اینڈ پہلے میں بہت پیسے دیتی تھی ہر بیگر کو 50 روپیز, اینڈ دیٹس اے لاٹ کیونکہ وہ ایک دم سے جمع ہو جاتے ہیں تو وہ بہت پیسے بن جاتے ہیں ہر ٹریفک سگنل پہ. پھر میں نے روک لیا, ایک فیز گزرا کہ میں نے روک لیا, میں نے کہا نہیں میں نہیں دوں گی, دس از اے مافیا. سو آئی وینٹ تھرو اے لاٹ آف ایولیوشنری سیلف لرننگ انٹروسپیکٹیو phases myself. And in the end my mother gave me like an amazing can't go wrong idea, اور یہ میں idea چاہتی ہوں کہ سب کو دوں, سب یہ idea utilize کریں. What we've done is ہم نے اپنی گاڑی میں وہ 5-10 روپے کے چپس / ٹکی پیک / اس طرح کی چیزیں رکھی ہیں جو کہ ایڈیبلز ہیں. اب چاہے وہ جوس اگر آپ زیادہ دینا چاہتے ہیں تو جوس دے سکتے ہیں, پانی دے سکتے ہیں. That's a fantastic idea. یعنی اگر کسی کی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں, عام طور پہ اگر آپ کو پیسے کا لگے بھی کہ بھئی یہ صحیح جگہ استعمال نہیں کریں گے, پتہ نہیں کہاں چلا جائے, کوئی ان کو نہ استعمال کر رہا ہو, ساری پرابلم سالو ہو گئی, ساری پرابلم. So that some nutrition is going to them. I think that's a fantastic idea. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. السلام سدرا, کیسے ہیں؟ یحییٰ بات کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ٹھاک یحییٰ صاحب, تھینک یو سو مچ فار کالنگ. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں کہنا یہ چاہوں گا کہ آپ نے جو حدیث پڑھی نا, اس پہ ایک شعر میں کہنا چاہوں گا کہ کرو مہربانی اہل زمین پر, خدا مہربان ہوں گا عرش بری پہ. سبحان اللہ. تو میں یہ دیکھیں, آپ نے ایک بہت پیاری بات کی, اور کومل کو میں سیکنڈ کروں گا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس نے ڈرائیور کی مثال دی, آپ اپنی نیکی کریں, آپ اس سے مبرہ ہو جائیں, کیونکہ اللہ صلہ دینے والا ہے, اس کا اگر کسی کا بینیفٹ پہنچ رہا ہے تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے. اور کومل, میں آپ سے سوال یہ کروں گا, کومل یہ مجھے یہ بتائیے, جو آپ اتنی ماشاءاللہ دنیا میں گھومی ہوئی ہیں, بہت سارے آپ نے اچیومنٹ حاصل کیے, لیکن یہ کام کر کے جو آپ کو خوشی ہوتی ہے, اس کا کوئی ریپلیسمنٹ ہے کہ نہیں؟ اس کا کوئی ریپلیسمنٹ ہے ہی نہیں. میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میری جو رمضان کی نیند ہوتی ہے نا, وہ سب سے سکون والی نیند ہوتی ہے. اینڈ ناٹ بیکاز میں بہت آئی ایم پراؤڈ آف مائی سیلف کہ میں کوئی اتنا بڑا کام کر رہی ہوں, میں کچھ کام نہیں کر رہی ہوں, میں
میں کچھ بھی نہیں کر رہی ہوں. دل کا سکون ایک بڑی چیز ہے. لیکن پورے سال جو ہم ایک سیلفشلی ایک گزارتے ہیں کہ بھئی میرا کام اور میرا امریکہ میں گگ ہو رہا ہے اور میرا یہاں فلاں ریکارڈنگ ہے اور یہاں شوٹ ہے. Ramzan is the one month where I'm doing something with no personal agenda, with no personal benefit, and it's really, I think ہم سب مسلمان, especially Pakistan, میں نے دیکھا ہے we are so charitable and we are you know that is the thought جو اس کو ہم سیکنڈ کرنا چاہیں گے کہ ہمارا امیج پوری دنیا میں یہ ہے کہ ہم بڑے سیلفش ہیں, ہمارے یہاں چیزیں صحیح نہیں ہیں, لیکن we are you know when it comes to these causes ہم سب سے زیادہ دل کھول کر دیتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, یہ ٹاک بھی آگے بڑھائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے کہا کہ انٹروسپیکشن کا منتھ ہے اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے. سو اسٹے ود اس. سے جس میں ہے اخلاص, خیر خواہی اور وفاداری. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے. صحابہ نے پوچھا کہ خیر خواہی کس کے لیے ہو؟ آپ نے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے, اس کی کتاب کے لیے, اس کے رسول کے لیے, مسلمانوں کے حکمرانوں اور عوام کے لیے. ہم اکثر اس میں اپنے آپ کو مبرہ سمجھتے ہیں, خاص طور پہ جب ہم لوگوں کی بات کرتے ہیں, لیکن ابھی جو ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی اس کا بھی ایک بڑا اہم پہلو یہی تھا کہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہتے ہیں, مگر یہ مدد تھوڑی بٹ سی جاتی ہے. آئی تھنک وے پاکستان اور ہماری سوسائٹی میں جہاں لیکنگ ہے وہ ہے انسٹیٹیوشنز کی کمی. ہم میں سے ہر شخص اپنے طریقے سے لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ بھی بڑی اچھی بات ہے, لیکن اگر ہمیں ایک راستہ مل جائے جس کے تھرو یہی چیز ایک مومنٹم پکڑ لے, انسٹیٹیوشنلائز ہو جائے, تاکہ آج اور کل میں کوئی فرق نہ رہے. آج میرے میں ہمت ہے, حوصلہ ہے کہ میں لوگوں کی مدد کر رہی ہوں, کل اگر میرے پاس وہ وسائل نہ بھی ہوں تو وہ کام آگے چلتا رہے. کمنگ بیک ٹو دا ڈے ٹو ڈے لائف, کومل آپ بحیثیت ایک آرٹسٹ آپ سمجھتے ہو کہ ہمارے اینڈ یو بن ورکنگ فار اے لانگ وائل, جہاں ٹیکنالوجی بہتر ہوئی ہے, میڈیا لینڈسکیپ بہتر ہوا ہے, دیر سو مینی چینلز دیٹ ہیو کم اپ, لوگوں کے رویوں میں بہتری آئی ہے یا ہم اور پیچھے کی طرف جا رہے ہیں؟ I think this is a very یہ ایک double-edged sword ہے, because I believe with all my heart that اگر آپ سب سے بڑی کسی کے لیے بینیفٹ کر سکتے ہیں تو وہ اس کو تعلیم اور اس کو اویئرنیس دے سکتے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہماری جو قوم, ہمارا پاکستان جو ہے اتنا ہمارا خوبصورت ملک, جہاں میں سمجھتی ہوں کہ دنیا کے سب سے زیادہ ذہین اور ٹیلنٹڈ لوگ رہتے ہیں دنیا میں, دا پرابلم جہاں وہ مار کھا جاتے ہیں وہ ان کے اسکل سیٹ, لیک آف اسکل سیٹ اینڈ لیک آف ایجوکیشن اینڈ لیک آف اویئرنیس. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دی ادر سائڈ دا پرابلم از دیٹ جب ایک بندہ جو اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلا پا رہا ہے صحیح سے, ان کے پیروں پہ جوتے صحیح سے پہنا نہیں پا رہا ہے, وہ ٹی وی پہ دیکھے گا کہ ڈائمنڈز اینڈ بڑی حویلی اینڈ یو نو لائک آل آف دیٹ, اینڈ اٹ جسٹ کائنڈز آف makes him think that why not me, you know, why not me, and that very small value جو لوگ کہتے تھے نا کہ ہم یہ چیزیں اس لیے دکھاتے ہیں کیونکہ لوگوں کو فینٹیسیز پسند ہیں, لوگوں کو ایسپریشنل ویلیو چاہیے, لیکن وہ ایسپریشنل ویلیو بھی اچیویبل ہونی چاہیے. جب آپ اس کو over the top دکھاتے ہیں, it has a reverse effect. That's what you're pointing to. Yes, also, and I believe that our media is extremely responsible for a lot of the stuff that's going on in our country, because we are a very negative news based country. You know, میں نے تو میں نیوز پہ ہی بیٹھی ہوں, بٹ میں نے نیوز دیکھنا بند کر دیا ہے, بیکاز میں نے ابو سے کہا ابو جب کوئی دنیا میں اے لیول کے سب سے نمبر 1 مارکس لے پاکستان سے تو آپ مجھے بلائیں اور میں ضرور دیکھوں گی, یا جب یو نو ایڈی صاحب کچھ کام کریں. آئی وانٹ ٹو بی پازیٹیو. ایز اے نیشن ہم لوگوں نے, میڈیا نے بار بار یہ کہہ کے کہ یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, آئی تھنک ہم لوگ ایز اے نیشن ڈپریسڈ ہو گئے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم you said that the media landscape has improved, and you know, that's more opportunities, right? It has improved. And so again, the other side of the coin here is that, you know, I mean,
پہلے اتنی زیادتیاں ہو رہی تھیں جو چھپ گئی تھیں بیکاز میڈیا نہیں پہنچ پا رہا تھا. اب موبائل سے آپ نے اپلوڈ کیا تو ایک لڑکی کو چانٹا اگر ظلم ہوا ہے اس کے اوپر اتنا سا بھی تو وہ اپلوڈ ہو جاتا ہے اور لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. تو بنتی ہے اینڈ اٹ ایکچولی آئی ڈونٹ نو ہم کتنے اس میں کامیاب ہو پا رہے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ بحیثیت ایک قوم کے ہمارے ضمیر کو تھوڑا سا جگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کومل, وین یو لک بیک ایٹ یور لائف پرسنلی, اگر اپنی زندگی کو دیکھتی ہیں, کوئی ریگریٹ ہے؟ یو نو واٹ, میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ سب اپنے ڈیسیجنز خود لیتے ہیں, اپنی ڈیسٹنی خود بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک گفٹ دیا ہے جسے ہم کانشنس کہتے ہیں, انسٹنکٹ کہہ لیں, تھرڈ آئی کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, اور اس کو یوز کر کے اور اپنی سراؤنڈنگ یو نو وی اپنی لرننگ سے ہم اس کے بیسس پہ ڈیسیجنز لیتے ہیں. تو ریگریٹ اس صورت میں ہوتا ہے جب آپ کچھ آئی مین آپ نے کچھ ایسا کیا ہو جس میں آپ یو نو آپ کہہ سکیں کہ اچھا میں اس کا کچھ کر سکتی تھی, میں کچھ اور ڈیسیجن لے سکتی تھی. پلس ریگریٹ از اے ویری نیگیٹو ایموشن. سم ٹائمز آپ کے لیے ہوئے ڈیسیجنس جو آپ نے بڑے سوچ بچار سے لیے ہوتے ہیں, دے بوم رائٹ, وہ آپ نے جیسے سوچا ہوا ہے, کئی دفعہ ہوا ہے. تو میں یہی کہہ رہی ہوں ایون دو ریگریٹ از اے ویری نیگیٹو ایموشن اور نہیں ہونا چاہیے because it's just a waste of time. You should move on and look forward, look ahead. But میں بھی انسان ہوں and there are a couple of things that I regret that I did, decisions that I made. But once again, I again urge everybody to try not to regret and just look ahead because it is a waste of time. What keeps you going? یعنی اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں, there's so یعنی ایک زمانہ تھا ہم کہتے تھے کہ پاکستان میں, جیسے آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اتنا ٹیلنٹ ہے, لوگ ابھرتے تھے, نکل کے سامنے آتے تھے, خاص طور پہ میوزک کی فیلڈ میں. لائک ایون اف یو گو بیک جسٹ اے فیو ڈیکیڈز یو کین نیم سو مینی میوزیشنز, فیمیل میوزیشنز. اب وہ میرے خیال میں بالکل ڈرائی اپ ہوتا جا رہا ہے, اور آپ نے اتنے عرصے سے اپنے آپ کو اگر سسٹین کیا ہے, واٹ کیپٹ یو گوئنگ؟ آئی ایم شیور کہ آپ کو اتنی ہی تنقید, اتنی ہی کرٹیسزم, اتنی ہی اپوزیشن ملی ہوگی, بلکہ زیادہ. یا ایکچولی ایز لڑکی ہونے کے ناطے گانے میں مجھے بہت فیس کرنا پڑا ہے کرٹیسزم, اسپیشلی انیشلی ایون مائی اون فیملی. آئی ہیڈ ٹو فائٹ مائی انٹائر خاندان بیکاز نو بڈی ان مائی فیملی is in showbiz and especially not in music. But at the same time I feel that the industry itself, ہم لوگ اسٹریمڈ لائن نہیں ہے, ہمارے ریکارڈ لیبلز نہیں ہیں, یو نو اچھے اچھے گانے جو ہیں وہ آ کے چلے جاتے ہیں, کوئی ان کو سن نہیں پاتا ہے, اور بہت ہی اسٹیوپڈ ترین گانے وائرل ہو جاتے ہیں. سو دیر از نو اسٹریم لائننگ ان دی انڈسٹری, یو نو دیر از نو میتھڈ ان دا میڈنس. اینڈ آئی بلیو دیٹ the reason I have managed to sustain myself is because جس زمانے میں میوزک پیک کر رہا تھا, جہاں جب Vital Signs and you know I think Junoon was around at that time, I kind of came into an industry when I was very very young, so it was very easy for me to re-enter. And I also believe ہماری جو میوزک انڈسٹری تھوڑی cyclical ہے, you know 80s میں میوزک کا بہت تھا, پھر 90s میں ایک دم سے ہم لوگ غائب ہو گئے, پھر end 90s میں پھر میوزک کا بہت تھا, پھر 2000 میں ہم لوگ, and now I feel میوزک واپس آ رہا ہے because اگر آپ because of the movies and because of the plays maybe, لیکن اس پہ بات کریں گے. یہ جو سکلکل ہمارے سامنے ایک سیناریو ہے, ایک پیٹرن ہے, is that helping people؟ اور خاص طور پہ یہ بھی کہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ ڈپریس ہوتے جا رہے ہیں, بہت اسٹریسڈ ہیں, اینڈ آل آر آرٹسٹ ٹاک اباؤٹ پازیٹیوٹی, لیکن جب ہم گانوں کی طرف دیکھتے ہیں, دا میوزک دیٹ دے آر میکنگ, آدھے سے زیادہ گانے ہمارے یہاں دکھی گانے ہی ہوتے ہیں, خوشی والے گانے نہیں ہوتے. اس کی کیا وجہ ہے, اس پہ بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान, और रौनक का एक मतलब मेरे ख्याल में तरावट का या फिर पॉजिटिविटी का भी निकलता है। यहाँ जब हम बात कर रहे हैं कि हम अपने आप को अपबीट रखना चाहते हैं, मस्बत चीज़ों की तरफ, बेहतरी की तरफ देखना चाहते हैं, अगर हम अपने आर्टिस्ट को देखें जो कि बहुत सेंसिटिव होते हैं और यही हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है इनके आर्ट को इम्पैक्ट करता है, इनके क्रिएटिव प्रोसेस को इम्पैक्ट करता है। हमारे साथ कोमल रिजवी भी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि क्या वजह है कि द वर्क दैट यू ऑल आर प्रोड्यूसिंग, तमाम एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट मैं अभी देने लगी हूँ लेकिन यहाँ पे बात ये करेंगे कि सारा का सारा काम इतना नेगेटिव क्यों है, यानी थोड़ा धीरज है उसमें दुखी बातें हम ज़्यादा करते हैं, हम पॉजिटिविटी की बात नहीं कर रहे, हम खुशियों की बात नहीं कर रहे। Well, you know, like you said, माहौल and the political and socio-economic environment has a very huge impact, especially वो artist जो कि स्ट्रगल कर रहा है, यू नो, कॉन्सर्ट्स बंद हो गए हैं, सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, फना दिमाग हैं, तो ऑब्वियसली दैट आर्टिस्ट हु इज़ स्टिल स्ट्रगलिंग इज़ गोइंग टू इनएविटेबली फील के सैड। तो जो इंस्पिरेशन वो ड्रॉ करेंगे वो उस सैडनेस से ड्रॉ करेंगे। मेरा बहुत ही एक मिक्स पोर्टफोलियो है, आपको बहुत बाऊजी चाहिए टाइप के गाने भी मिलेंगे, बहुत ही हैप्पी रोमांटिक सॉन्ग्स भी मिलेंगे और बहुत सैड लंबी जुदाई एंड इस टाइप के, बट गुड। आई थिंक यू फाउंड योर मार्क व्हेन यू डिड दैट फ्यूजन विद द folk singing. With Akhtar Bhai, yeah. Yes. The thing is that if you notice, all my songs are happy. Most of my successful songs are happy songs, because I firmly believe that we need to start being positive. It's my personal opinion that if you can, you should try and influence people in a happy and positive way. Dane pe dana washmalle, you know. And but a very big chunk of my portfolio is Sufiana Kalam, which is again something which I identify with, you know, very deeply. And ye again is a process of self सेल्फ डिस्कवरी एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। लेकिन कोमल, अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वही हम जजमेंटल होने की बात कर रहे थे, लोग जिन चेहरों को, जिन स्टार्स को टेलीविज़न पे देखते हैं उनको एक ख़ास नज़र से देखते हैं, उनको एक ख़ास तरीके से स्टीरियोटाइप भी कर लेते हैं। अगर आज इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि रमज़ान की ट्रांसमिशन है, आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी आपके लिए क्या मतलब रखती है? Oh God, that's very loaded question. I'm not going to answer it. I believe that in three things, very, very, very firmly, that Allah ने आपको एक मकसद के लिए बनाया है जो कि is beyond just taking care of yourself. This I firmly believe in. Secondly, I believe that ये ज़िंदगी एक गिफ्ट है और इस गिफ्ट को हम यूटिलाइज़ करें, हम जितना ज़िंदगी इंजॉय कर सकते हैं और जितना जी सकते हैं पॉजिटिवली, हैप्पीली एंड मेकिंग अदर्स हैप्पी, हमें करना चाहिए। बिल्कुल, राइट। एंड द थर्ड थिंग, आई बिलीव दैट एक होती है एजुकेशन, ओके, विच आई फील इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग दैट यू कैन गिव टू समबडी एल्स एंड योरसेल्फ। बट मैं एक एकेडमिक एजुकेशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं वो एक मेंटल एजुकेशन की बात कर रही हूँ, जो आई थिंक ना मीडिया को, ना हमारे ड्रामों को, ना हमारे एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ को, किसी को, कौम को देना अभी 100% नहीं आई है। हमारे पास PhDs हैं, हमारे पास सर्जन्स हैं, लेकिन these people are not evolved mentally, which is very important. You are absolutely right in that. और ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ा पर्पस ऑफ एजुकेशन यही होना चाहिए। कई लोग इस पे डिबेट करते हैं, कोई कहते हैं कि जी पहले सिविक सेंस के हवाले से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे जो हमने पता नहीं क्यों अपने सिलेबस से, अपने करिकुलम से अलग कर दिए, लेकिन बहरहाल ये एक बहुत अहम सब्जेक्ट है। एंड आई एम सो ग्लैड दैट यू ब्रॉट दैट अप एंड आई अबाइड बाय ऑल 3 ऑफ योर रूल्स। अपने आप को खुश रखिए, जब आप खुद खुश होंगे तो आप माशरे में खुशी बांट सकते हैं। एंड दोज हैव बीन द मोस्ट ब्रिलियंट मैसेजेस दैट यू कुड गिव टू पीपल। आखिर में एक ज़रूर बात करना चाहूँगी, यू हैव अनदर इनिशिएटिव ऑफ एजुकेट मी व्हिच यू फाउंडेड अ फ्यू ईयर्स अगो। थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, बिकॉज वी हैव टू गो फॉर अ ब्रेक बिफोर दैट। ओके, सो वेरी वेरी क्विकली, एजुकेट मी एक मैंने छोटा सा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। 12,000 रुपये में आप एक बच्चे की पूरी साल की ट्यूशन पे
पे कर सकते हैं. So you sponsor a child for a year? So yeah, so through me, because मैं इन इदारों को, इंस्टीट्यूशंस को, स्कूल्स को वेट करती हूँ पर्सनली, जाके मैं उनका माहौल देखती हूँ कि सिर्फ वो यूँ नहीं पढ़ रहे हैं, बट देर एक्चुअली गेटिंग अ प्रॉपर एजुकेशन. मैं पर्सनली जाके इन स्कूल्स को वेट करती हूँ. तो पीपल हु वांट टू डोनेट एंड दे वांट टू रियली एजुकेट अ चाइल्ड जिसका बाप ड्राइवर है या जॉबलेस है या दे डोंट हैव पेरेंट्स, then you are more than welcome. I think that's a fantastic initiative. Once again, बहुत सारी चीज़ें जो ये अच्छी कर रही हैं जिनका हमें पता नहीं होता. बहुत बहुत शुक्रिया कोमल for being here with us. It was such a pleasure. हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे. हुकूकुल इबाद पे बात कर रहे हैं. We had a wonderful start today, serving the people not through just her talent but through her various initiatives. अब यही सवाल हम लेके जाएंगे उलमाए दीन के सामने. हमारे साथ रहेगा. एक छोटे से ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं. एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान. आज हम बात कर रहे हैं हुकूकुल इबाद के हवाले से. यानी अल्लाह ताला ने कहा है कि मेरे हुकूक, यानी अल्लाह ताला के हुकूक जो हमारे उनकी तरफ हैं, उसमें तो कुछ गुंजाइश है क्योंकि ये बंदे और रब का मामला है और रब तो गफूर रहीम है. लेकिन जब हमारे आपसी मामलात होते हैं जिनको हम कभी कभार नज़रअंदाज कर देते हैं, हमें लगता है कि शायद हमारी अपनी ज़िंदगी, हमारे अपने काम सबसे इम्पोर्टेंट है और दूसरों का हक़ अदा करना, अपने फ़राइज़ को पूरा करना हमारी तरजीहात में नहीं होता, हमारी प्रायोरिटीज़ में नहीं होता. फिर वक्त इसी तरह गुजर जाता है और कभी कभार हम ये हाथ मलते हुए नज़र आते हैं कि काश वो वक्त दोबारा लौट कर आ जाए तो हम अपने वालिदैन के साथ, अपने असातिज़ा के साथ, अपने मोहल्ले वालों के साथ ज़रा मुख्तलिफ़ तरीके से पेश आएँ. वालिदैन के हुकूक़ के बारे में तो हर कोई बात करता है, लेकिन आज ये हमारा ही माशरा है जिसमें हम अक्सर शेल्टर होम्स भी देखते हैं. हमारी नज़र उन माँ बाप पे भी पहुँचती है, उन वालिदैन पे भी पहुँचती है जिनको देखकर इंसान को एक दफ़ा फिर ये याद आता है कि एक पेयर ऑफ वालिदैन यानी खावंद और बीवी साथ मिलकर 10 बच्चों को भी पाल लेते हैं, लेकिन कभी कभार ये 10 बच्चे भी मिलकर अपने वालिदैन का ख्याल नहीं रख पाते उनके बुढ़ापे में. ये वो अलमिया है जो हमारे सामने आता है. और दूसरा ये भी कि अगर हम हर दर्जे की तरफ जाएं, जो आपने और मैंने आई एम श्योर इस्लामियात में बच्चे होते हुए पढ़ा था कि वालिदैन के हुकूक़ की बात की जाती है, असातिज़ा के हुकूक़ की बात की जाती है, क्योंकि हमारे दीन में असातिज़ा को रूहानी वालिदैन का दर्जा दिया जाता है. कहा जाता है कि अगर वो शख्स दुनिया से चला भी जाए जिसने किसी में कोई तदरीस की है, किसी को कोई अमल सिखाया है, कोई ज़बान सिखाई है, कोई स्किल सिखाया है, तो उसके मरने के बाद भी जब वो इंसान, जब भी उसका सिखाया हुआ शागिर्द वो काम करेगा, वो ज़बान इस्तेमाल करेगा, वो अमल करेगा, तो इसका सदका, इसका सवाब उसी इंसान को जाता रहेगा. लेकिन आजकल के दौर में अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हम अपने असातिज़ा को वो इज़्ज़त नहीं दे पाते, बल्कि वालिदैन भी हमारे अंदर ये वैल्यू को इंस्टिल नहीं कर पा रहे हैं. अक्सर जब आपके बच्चे के मार्क्स अगर कम आते हैं तो हम असातिज़ा से जाकर लड़ने लगते हैं, स्कूल को ये याद कराते हैं कि देखिए जी हमारा बच्चा तो बहुत ज़्यादा ज़हीन है, आप ही के अंदर कोई ख़राबी हो गई, कोई कमी होगी. टीचर्स की फेवरेटिज़म की बार बार हम रिपोर्ट करते हैं. एंड ऑफ कोर्स ताली दोनों हाथों से बचती है क्योंकि असातिज़ा भी कभी कभार अपनी ज़िम्मेदारी को और अपने फ़राइज़ को उस तरह पूरा नहीं कर पा रहे. अगर ऐसा ना होता तो हमारे माशरे में ट्यूशन फ़ीस इतनी आम ना होती. ट्यूशन पढ़ाना या करना, वही असातिज़ा जो आपको जो उनको फ़ीस ले रहे हैं, जो प्रोफेशनली ये काम कर रहे हैं, वो प्राइवेटली भी ट्यूशन्स देने को तरजीह देते हैं. फिर अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो हमें नज़र आएंगे हमारे मोहल्ले में हमारे अजीज़ व अकारिब. यहाँ तक हुक्म दिया गया है, हदीस मुबारका है कि अगर तुम कोई अच्छा फल अपने घर लेके आते हो तो कोशिश करो, एहसन तरीका ये है कि अपने आजू बाजू के जो घर हैं उन तक भी ये सौगात पहुँचाओ. अगर ऐसा तुम नहीं कर सकते तो ये उनकी दिल आज़ारी होगी कि अगर वो फल खाकर उसके छिलके अगर तुम घर से बाहर फेंकते हो और उनके बच्चे या वो ख़ुद ये देख के उनकी दिल आज़ारी होती है कि हम ये नहीं कर पा रहे. तो ये वो चीज़ें हैं जिनका शायद हम आप और मैं इसका ध्यान नहीं रखते. इसके हवाले से बात ज़रूर करेंगे. आपके जो क्वेश्चंस हैं वो हमें ज़रूर लिख के भेजिए, या मुझे ट्विटर पे तो आप भेज ही रहे हैं, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं. लेकिन इस वक्त लाहौर में अज़ान मगरिब का वक्त थोड़ी ही देर में हुआ चाहता है, उसका ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे और हमारे साथ हमारे उलमा भी होंगे. सो स्टे विद अस.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और हमने बड़ा डिटेल में हमने बात की हमारे आज के मौजू के हवाले से जो कि है हुकूकुल इबाद। लेकिन अब हमें ज्वाइन किया है और मुफ्ती साहब के सामने भी यही सवाल रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद अस। मुफ्ती साहब, जो बार बार बात की जाती है कि क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला जब सज़ा व जज़ा का दिन होगा तो सिर्फ़ ये नहीं पूछा जाएगा कि बंदे ने अल्लाह के हुकूक अदा किए या नहीं। हज, रोज़ा, नमाज, ज़कात, ये तो सब अल्लाह के हुकूक हैं, लेकिन बंदे से बंदे का जो राब्ता रहा है, हमने लोगों के साथ कैसा एहसन सलूक किया है या नहीं, फिर क्या वजह है कि हम कहीं ना कहीं हम सबसे ही इसमें कोताही हो जाती है। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद सलाम हम सब के आका, हम सब के मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत मुक़द्दसा है, वअब्दुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना व बिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल क़ुरबा वल जारिल जुनूबी। एक बात तो ज़हन में रखिएगा, क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में 3 चीज़ों पे बात डिस्कस की गई है। एक है अक़ाइद, एक है इबादात और एक है मामलात। जी, जो इबादात हैं, इबादात में टोटल 500 आयात या 500 आयात हैं जिसमें डिस्कशन हुई है इबादात के जो उसूल हैं। ये है फैक्टर मामलात। क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की 6100 आयात ये अक़ाइद या फिर मामलात पर है। मामलात में क्या है? बीवी का क्या हक़ है, शौहर का क्या हक़ है, माँ का क्या हक़ है, बाप का क्या हक़ है, बहन का क्या हक़ है, पड़ोसी का क्या हक़ है, दोस्त का क्या हक़ है, रिश्तेदार का क्या हक़ है और किससे किस तरह मिलना है। क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ये वो किताब है जिससे हम कह सकते हैं कि जितने राइट्स बनते हैं, वुमेन राइट्स की हम बात करते हैं, हस्बैंड राइट्स की बात करते हैं, वाइफ राइट्स की बात करते हैं, जितने राइट्स का मजमुआ है और इंसान को इंसान बनाने वाली जो किताब है वो है कुरान। क्या वजह है कि हम मुसलमानों के अंदर बड़ी खामियाँ नज़र आती हैं और हम ये देखते हैं कि हम वो कौमें जिनको हुकूक देना चाहिए थे हम हुकूक नहीं दे रहे। उसकी क्या वजह? उसकी वजह यह है कि हमने क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के उसूलों को छोड़ दिया। हमने क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को जो नज़रिया, जो ज़हनी फ़िक्र, जो तरबियत की है हम कुरान ने हमारी, हम उससे हटते जा रहे हैं, जब भी हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं। क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत, एक आयत में उसमें तमाम बातें हो गई। वअब्दुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैअन, अल्लाह की इबादत करो, वालिदैन और उसके साथ किसी को शरीक ना करो। वबिल वालिदैनि इहसाना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। वज़िल क़ुरबा, जो तुम्हारे बहन भाई हैं, जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, चचा मामू खाला, उनके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से पेश आओ। यतीमों के साथ अच्छी, वल मसाकीन, मिस्कीनों के साथ, बेशक, वल जारि ज़िल क़ुरबा, और जो तुम्हारे पड़ोसी रिश्तेदार हैं उनके साथ उनका एहतराम करो। वल जारिल जुनूबी, और वो पड़ोसी जिनको तुम नहीं जानते मगर वो तुम्हारे भाई हैं क्योंकि वो तुम्हारे पड़ोस में रहते हैं, उनके साथ उनका एहतराम करो। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने तमाम बातें कर दी। अल्लाह की इबादत के साथ तुम्हें जो अब मामलात करने हैं, अल्लाह के साथ नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज के साथ जो अब तुम्हें करना है, सबसे पहला ये कि वालिदैन, सबसे पहला हक़। मुफ्ती साहब, कतई कलामी आपकी होगी लेकिन बात तवील हो जाएगी और वक्त हमारे पास थोड़ा कम है। मेरे पास एक सवाल आया है बिलाल साहब का और इनका कहना ये है कि ये तमाम हुकूक जिसका आपने भी यहाँ पे ज़िक्र किया, कुरान हकीम भी इसके बारे में बात करता है और हमें याद दहानी कराता है, ये इससे किसी को इख्तिलाफ़ नहीं हो सकता। लेकिन मसला कहाँ पर पैदा होता है? जब हम ये समझते हैं किसी एक का हक़ पूरा करते करते हम दूसरे के फ़र्ज़ से चूक जाते हैं। और ख़ास तौर पर ये मसला अगर हम प्रैक्टिकली हमारी आज की माशरे की तरफ नज़र डालें तो बेचारा जो खाविंद है, जो किसी का बेटा भी है और किसी का शौहर है, जब वो इन दोनों रिश्तों को बैलेंस करने की कोशिश करता है वो बेचारा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में आ जाता है। यहाँ पे दीन हमारी कैसे रहनुमाई करे? अगर किसी सास की अपनी बहू से ना बनती हो, दिन रात दोनों तरफ से शिकायतें हों, तो फिर एक शख्स को ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मर्द का सबसे ज़्यादा इस दुनिया में हक़ वालिदा पर होता है जी, और औरत का शौहर पर होता है, ये अलग बात है। मर्द तो किस तरह ज़िंदगी करनी, व आशिरुहुन्ना बिलमारूफ, औरत के साथ इंतहाई आहसन और प्यार के साथ रहना है और उसको कदम कदम पे समझाना है और बैलेंस होकर चलना है। ना बिल्कुल माँ की तरफ झुक जाए औरत को छोड़ दे और ना ऐसा है कि बिल्कुल औरत की तरफ झुक जाए और माँ को छोड़ दे। मुतवाज़न रास्ता अपनाना है, आसान तरीके से माँ और बीवी को समझाना है। ये फितरत के अंदर है औरत की, एक औरत दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं करती।
یہ مرد سمجھتا ہے. تو مرد کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول نے ایک پیغام دیا کہ دیکھو عورت تمہاری بائیں پستی سے بنی ہے, اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی. اسے توڑنا نہیں بلکہ اس کو بہت ہی پیار محبت کے ساتھ اس کو تسلی دینی ہے, اس کو تشفی دینی ہے, اس کو احساس دلانا ہے کہ اس دنیا میں تم میری اور میں تمہارا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں, ازواج مطہرات کو دیکھیں. ایک اللہ کے رسول ہیں, اچھے شوہر بھی ہیں, اچھے باپ بھی ہیں, اچھے بھائی بھی ہیں, اچھے بیٹے بھی ہیں, اچھے دوست بھی ہیں, اچھے تاجر بھی ہیں, اچھے مفتی بھی ہیں, اچھے جرنیل بھی ہیں, اچھے حکمران بھی ہیں, اچھے حاکم بھی ہیں. تمام جہتیں میں اللہ کے رسول نظر آتی ہیں. بے شک کس طرح بیلنس کرتے تھے, جی کس طرح لے کے چل. ٹائم کم ہے انشاءاللہ. نہیں, ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, ان کی بھی بات سن لیتے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے؟ جی مائی نیم از عامر سید انصاری اینڈ آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو آسک مفتی صاحب, ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ پیپل شوڈ ٹریٹ ادر پیپل نائسلی اور انہوں نے آیات بتائیں. جی تو مائی کوشچن از کہ when you treat people nicely and you follow these ayats, in return you get bad behavior from the people. And in most cases the thing is that people know these ayats and you still get their bad behavior. تو ایسی سچویشن میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہے دوسرے کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آئیں, اور you know the human nature is such. صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا کریں, کس طرح جو ہے ہم اپنے آپ کو جو ہے نا فالو کرائیں یا دوسروں کو بھی جو ہے ہم کنونس کریں کہ جی پلیز at least treat others nicely. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کے سوال کا. اس کا ہم جواب لیتے ہیں. مفتی صاحب بڑا آسان ہے یہ کہہ دینا, کسی ایک کو ہدایت مل گئی ہے, کوئی آج انسپائر ہو گیا, اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے, لیکن جن کے ساتھ وہ اچھا سلوک کر رہا ہے آگے سے اس کو وہی رسپانس نہیں مل رہا, کیا کیا یہ جائے؟ سوال میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے یا رسول اللہ, میں اپنے رشتہ داروں سے بہت ہی محبت اور بہت ہی پیار سے پیش آتا ہوں, مگر بدلے میں مجھے رسوائی ملتی ہے, بدلے میں مجھے غصہ ملتا ہے, بدلے میں مجھے برے القابات ملتے ہیں. آقا علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور کہا کہ تم اچھا سلوک کرتے ہو, وہ جو تمہارے ساتھ کر رہے ہیں وہ اپنے منہ کے اندر جہنم کی آگ کو ڈال رہے ہیں. تو آپ جنت کمائیے, اگر کوئی دوزخ کما رہا ہے تو اس کو حال پہ چھوڑ دیں, مگر آپ کا کام ہے کہ اچھے اور پیارے انداز سے لوگوں سے ملتے رہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ ملنا آپ کے لیے بھی باعث رحمت ہو اور انشاءاللہ اس کو بھی ہدایت دے دے, آپ کی وسیلے سے شاید وہ بھی جنت کا مستحق ہو جائے. بہت ہی خوبصورت بات, اور یہی میرے خیال میں ہمارے پاس کئی دفعہ اگزامپل آتی ہے, اور اس سے مجھے ایک کہانی سی یاد آ رہی ہے کہ 3 اشیاء ہیں. ایک, اگر آپ انڈا لے لیں, پتی لے لیں جو چائے کی پتی ہوتی ہے, اور کوئی بھی اور سبزی لے لیں, اگر آپ ان تینوں کو پانی میں ڈالیں گے ابلتے ہوئے کھولتے ہوئے پانی پہ, تینوں پہ اثر فرق ہوتا ہے. انڈا اور سخت ہو جائے گا جب ہم اس کو ابالتے ہیں, سبزی آپ کی نرم پڑ جائے گی, لیکن جو چائے کی پتی ہوتی ہے وہ اپنی رنگ اور خوشبو اس کھولتے ہوئے پانی میں بھی شامل کر دیتی ہے. تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ اگر زندگی میں آپ کو آگے سے کڑواہٹ مل رہی ہے یا وہ رسپانس نہیں مل رہا جو آپ چاہتے ہیں, تو آپ کا رسپانس کیا ہوگا, واٹ ول یو گیو بیک. اس پہ بات کیجیے, اس پہ ذرا سا سوچئے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں کیونکہ کراچی میں بھی تھوڑی ہی دیر میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے. واپس آئیں گے, بڑے اہم سوالات ہیں. پہلا والا نقطہ بھی وہ خاوند بیوی اور ماں والا بیچ میں رہ گیا ہے, اس پہ بات کریں گے, لیکن ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں رونق رمضان, اور اب ہمارے پینل پر ہمیں جوائن کیا علامہ حسین مسعودی صاحب نے بھی. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. جو بات ہم ڈسکس کر رہے تھے حقوق العباد کے حوالے سے, اس میں جس موڑ پہ ہم پہنچے تھے گفتگو میں وہ یہ تھی کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے عزیز و اقارب, ہمارے والدین, ہمارے اساتذہ, ہمارے پڑوسی, ان تمام لوگوں کا حق ہم نے ادا کرنا ہے اور احسن طریقے سے اچھے اخلاق سے ان کے ساتھ پیش آنا ہے. لیکن ہمارے لیے اصل مرحلہ تب بنتا ہے جب 2 لوگوں کے حقوق کو بیلنس کرتے کرتے ہم اپنے آپ کو کسی مشکل میں پاتے ہیں. خاص طور پہ مرد حضرات اس پرابلم سے گزرتے ہیں. یہ سوال بھی ہمارے پاس آیا تھا جو میں نے مفتی صاحب کے سامنے رکھا کہ اگر ایک طرف والدہ اور دوسری طرف آپ کی اہلیہ ہوں تو پھر کیا کیا جائے. پاکستان میں یہ المیہ ہے, یہ انفارچونیٹلی سخت بات لگتی ہے کہتے ہوئے, لیکن اکثر گھر, اکثر شادیاں صرف اس بات پہ ٹوٹ جاتی ہیں کہ والدہ کا یہ اصرار ہوتا ہے کہ بیوی آپ کی مجھے پسند نہیں ہے, اس کو فوراً طلاق دیں. اب فرما بردار جو بیٹے
بیٹے ہوتے ہیں وہ اس خواہش کو پوری کر دیں یا نہ کریں, کس طرح اس معاملے کو سمجھائیں, کیونکہ یہ بہت ہی نازک صورتحال ہے. یہ سوال علامہ صاحب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. ویری پریکٹیکل ایشو دیٹ وی فیس ایوری ڈے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلیہ الطاہرین. دیکھیے موضوع چونکہ آپ کا حق اور حقوق العباد کے حوالے سے ہے, تو بہرحال آپ نے مسئلہ بھی جہاں کے لا کے رکھا ہے, چونکہ مین بات یہ ہے کہ حقوق جو ہے وہ حق کی جمع ہے کہ کوئی بھی چیز جو سامنے والا مجھ سے تقاضا رکھتا ہو یا اس کی کوئی ڈیمانڈ ہو, یعنی ڈیمانڈ اس بیاف پہ کہ کسی بنیاد پر بلا وجہ ڈیمانڈ نہیں ہو, بلکہ اس کی کوئی بیس بنتی ہو اور اس بیس کی وجہ سے اس کا وہ رائٹ بنتا ہو کہ میں اس کو وہ چیز عطا کروں یا اس کو ادا کروں یا اسے دے دوں, جو بھی کہیے. یعنی اب اس کی جو تقاضا ہے وہ مجھے پورا کرنا ہے, اس کی جو نیڈ ہے, اس کی جو ضرورت ہے میرے طرف سے وہ مجھے ادا کرنا ہے. اسی طریقے سے اس سامنے والے کا بھی پھر یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کی بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں جو آپ کے اوپر حقوق بنتے ہیں. تو یہ دو طرف سے معاملہ بنتا ہے. حق کبھی بھی ایک طرفہ نہیں ہوتا, حق ہمیشہ دو طرفہ ہوتا ہے. اور اس میں ایک چیز جو آپ کا سوال ہے اس کے حوالے سے بس ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر بھی مسئلہ یہ ہے کہ دو حقوق کے درمیان آپ کو عدل کرنا ہے. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ نہیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے, بلکہ یہ دیکھنا ہے ہمیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے, اس کی کیا ڈیمانڈ ہے, کیا یہ ڈیمانڈ میرا حق ہے کہ میں اس کو دوں. یعنی جو اس کی ڈیمانڈ ہے تو وہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر اس کا حق بنتا ہی نہیں ہے اور وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے اور میں اس کو نہیں دے رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے کہیں کسی کا حق غصب کر لیا ہے. اب یہاں پر مسئلہ ہو گیا ہے گھر کے اندر, اور یہ بہت مشکل معاملہ ہوتا ہے, اس لیے کہ یا تو ماں باپ سے حق ہو جائے گا یا بیوی سے راندہ درگاہ ہو جائے گا, تو دونوں صورت میں مرد کا نقصان ہی نقصان ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ لیکن اگر کوئی چاہے وہ زوجہ ہے اور ایک طرف ماں ہے, اگر خدا نخواستہ ہمارے معاشرے کا جو کلچر ہے اور یہ تقریباً ہر جگہ پایا جاتا ہے کہ ماں کی کچھ غلط ڈیمانڈز ہو جاتی ہیں. اچھا, بیوی کے مسئلہ ہے کہ حقوق جب تک نہیں جانے گیا ماں کا حق بنتا کیا ہے اس پہ, جو وہ ڈیمانڈ کرتی ہیں وہ کوئی بھی حق ان کا بنتا نہیں ہے اس بہو پہ. لیکن بہو رانی کو یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ یہ تمہاری ماں ہے. جب تک جھگڑا اس وقت تک رہتا ہے جب تک یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی امی اور یہ آپ کے ابو, جب یہ کہیں گے یہ میری امی میرے ابو, پھر کوئی شکایت نہیں ہوگی. یعنی جہاں اپنائیت آ جاتی ہے, جہاں اپنائیت آ جائے گی تو مسئلہ حل ہو گئی. یہاں پر مسئلہ ہے کہ وہ بیٹی نہیں سمجھ رہی, یہ ماں نہیں سمجھ رہی. جھگڑا اصل میں اس لیے ہوتا ہے بیچ میں بیچارہ سینڈوچ بنتا ہے مرد, مگر اس کو فیصلہ کرنا پڑ جائے اگر, تو پھر یہ ہے کہ اس کا مسئلہ حل ہوگا صرف اسی صورت میں کہ وہ کیا کرے. بیوی کا حق ہے, صحیح کہہ رہی تو والدہ کو سمجھائے گا کہ والدہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہاں پہ اس کا قصور نہیں ہے. اچھا, یہ بڑا کامن مسئلہ ہے, اور یہاں پہ میرے خیال میں ہم نے تھوڑی سی جو ہمدردی کا اظہار کیا ہے وہ مرد حضرات سے کیا ہے, لیکن یہی سچویشن فلپ ہو کے خواتین پہ بھی آتی ہے. مفتی صاحب, جیسے مثال کے طور پہ جب بیٹے جوان ہو جاتے ہیں تو باپ اور بیٹے کے درمیان بھی کبھی کبھار اختلافات ہوتے ہیں, کبھی جائیداد کے معاملے پہ, کبھی کام کے معاملے پہ. ایسی صورتحال میں جو خاتون ہوتی ہیں گھر میں, جس کے ایک طرف شوہر ہے دوسری طرف بیٹا ہے, وہ کس طرح چیزوں کو لے کے چلیں؟ یہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ایسی نوبت کیوں آئی. اس میں یہ کہ اگر تعلیم اور تربیت اچھی رہی تو یہ معاملہ اس طرح نہیں ہوتا. اس طرح علامہ صاحب نے نشاندہی کی, اگر بچی کی تعلیم شروع سے اس نہج پہ کی جائے اور تربیت اس نہج پہ دی جائے کہ جب تم اگلے گھر میں جاؤ گی تو جو فرد تمہارے ساتھ ہوں گے وہ تمہارے اپنے ہوں گے, یہ بھی اپنے ہوں گے مگر وہ تمہارے اپنوں سے زیادہ اپنے ہوں گے. اور اسی طرح بیٹی کی تربیت کی جائے, اسے بتایا جائے کہ بیٹا تم اب بڑے ہوتے جا رہے ہو, یاد رکھنا تمہیں دین اور دنیا تمہاری حسین جب ہو سکتی ہے کہ جب تم اپنے والد کو راضی کر لو. ایک چھوٹے سے بچے کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ اگر تمہارے والد تم سے راضی ہوں گے تو اللہ تم سے راضی ہوگا, اور جب اللہ تم سے راضی ہوگا تو تمہاری تمام مشکلات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دور کر دے گا, اور ہر قدم پہ تمہیں کامیابی و کامرانی ملے گی. اگر ہم بچپن سے ہی تعلیم اور تربیت پہ توجہ دیں تو جو مسائل اس وقت سوسائٹی میں نظر آتے ہیں وہ بہن ہوں گے نہیں, کیونکہ ہم اصل میں بنیاد ہی مضبوط نہیں کرتے. نیچے سے بنیادیں ہل رہی ہوتی ہیں, تو جب وہ اتنی ہل رہی ہوتی ہیں کہ جب جوانی آتی ہے تو جو بچے کے ساتھ
والد صاحب نے سختی کی ہوتی ہے بچپن میں تو بچہ بڑے ہو کے وہ بدلہ لے رہا ہوتا. کبھی کبھار والدہ بھی بدلہ لے رہی ہوتی ہے, وہ بھی انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ بیٹا جوان ہو تو کئی چیزوں میں نے پلٹ کے جواب دینا ہے. ایک بات کی اگر اجازت ہو تو بس ایک چیز ایڈ کر دوں کہ دیکھیے ماں باپ اور بیٹے کے رشتے میں اگر ایک چیز کو ہم اصول لے لینا, اور وہ مولا علی امیر المومنین نے ایک جملہ کہا ہے کہ اولاد جو ہے وہ تقریباً یوں سمجھیں کہ 8 سال تک اولاد جو ہے وہ بادشاہ ہے, آپ اس کے غلام. 8 سال سے 16 سال تک کیا ہے, وہ آپ کا غلام. اور 16 سال سے 24 سال میں وہ آپ کا وزیر ہے, باپ کا وزیر ہو جاتا ہے. تو جب 16 سے 24 سال کی عمر میں بچہ آئے تو اس کو وزارت دے دیں, اور 24 کے بعد بادشاہت خود بخود اس کے پاس آ جائے گی. اب آپ صرف کیا ہے, اب آپ اس منزل پر ہیں, کیونکہ جج سے باپ جیسے جیسے بوڑھا ہوتا جائے گا تو اب وہ وارث ہے آپ کا. اب اس کو اون کرنا ہے, اس کو لے کے چلنا ہے. تو اپنی زندگی میں ہی اگر باپ اختیارات دے گا تو بچہ پھر وہ سیکھ لیتا ہے اور وہ ٹریننگ ہو جاتی ہے اس کی. تو اس میں بہت زیادہ ضد بھی نہیں کرنی چاہیے, مگر تربیت ہاں. اور ایک جملہ میں اس میں اور ایڈ کر کے بات کو مکمل کر دوں کہ جی ہاں, یاد رکھیں ہر انسان اور ہر نوجوان اور ہمارے پاکستانی اگر بچپن سے بالخصوص کیا ہے 15 سے 25 سال 15 سال تک تو آپ جو چاہے کر رہے ہیں, جیسے کر رہے ہیں کر لیجئے, لیکن 15 سے 25 سال تک آپ کو جتنا آپ گین کر سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں, ان پٹ جتنی لے سکتے ہیں میکسیمم لے آپ, اور 25 سے 40 تک میکسیمم آؤٹ پٹ دے معاشرے کو. اور 40 کے بعد چونکہ بات ختم ہو جاتی ہے, پھر آپ اللہ اللہ کریں تو وہ منزل یہی ہے کہ جی ہاں یہ نوجوان نسل کو تو اس کلچر پہ لے کے آئیں گے نا جب ہم اپنے بچوں کو, تو یہ جھگڑا کم ہو جائے. دیکھیں بہن 15 سال میں جو ہے نا اب باپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اب یہ بیٹا میرا دوست ہے. اگر دوستوں کے ساتھ دوستوں کی طرح لے کے چلے گا, اور یہ دوستوں والا اصول مجھے قرآن نے سمجھایا. حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے بات کر رہے ہیں اور بات ڈسکشن کر, یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, یا بنیا اقیم الصلاۃ, یا بنیا فی الارض مرحا, اے میرے بیٹے زمین میں آہستہ چلو, اے میرے بیٹے اپنے آواز کو آہستہ رکھو, اے میرے بیٹے تکبر نہ کرو, اے میرے بیٹے کسی کو دیکھ کے منہ نہ پھیرو, اے میرے بیٹے ہمیشہ نیکی کی دعوت دو, برائی سے روکو. تو یہ اگر یہ کلام ایک باپ اور بیٹا آپس میں اس طرح بیٹھ کے بات کریں گے, اور باپ بیٹے سے یہ کہے گا بیٹا دنیا میں تیرا کوئی دوست نہیں ہے, صرف میں ہوں. یہ جو دوستی کا رشتہ ہے یہ بہت اہم ہے. ہمارے یہاں اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم پیرنٹنگ گائیڈز کی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی بچے کو پہلے 2 سال تک نو کا لفظ نہ سکھائیے, اس کو نہ بولیے. یہ تمام چیزیں اچھی ہیں, لیکن سب سے زیادہ اہم ہے کہ وہ دوستی کی بنیاد بہت مضبوط ہونی چاہیے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد آنے کے بعد ایک بڑا اہم سوال ہے جو ہمیں صبیہ خان نے بھیجا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسا لگتا ہے کہ بیٹی کی جب شادی ہو جائے تو وہ اپنے گھر کو, اپنے والدین کو بالکل بھول جائے. دین ہماری کس طرح رہنمائی کرتا ہے اس بڑے نازک مرحلے کے حوالے سے, اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں رونق رمضان. وقت ہمارے پاس بہت کم ہے, لیکن یہ اہم سوال جو ہم بریک سے پہلے ہم نے اٹھایا تھا, ہمارے یہاں دین کی اور سماجی روایات آپس میں مل گئی ہیں. کلچرلی اگر ہم دیکھتے ہیں اس خطے کو, تو یہاں پہ سمجھا جاتا ہے کہ شادی کے بعد آپ کا جو گھر ہے, یعنی جو آپ کا سسرال ہے, وہی آپ کا اصل گھر ہے. ہمارے پاس جو سوال آیا ہے صبیہ خان نے وہ کیا ہے کہ دین کے حوالے سے دین اسلام ہماری کس طرح رہنمائی کرتا ہے. کیا واقعی بیٹی شادی ہونے کے بعد اس کے حقوق, اس کے فرائض اپنے والدین کی طرف کچھ کم ہو جاتے ہیں, وہ ان کو کیسے نبھا پائے, اس کے لیے کیا خاوند کی رضامندی, اس کا ساتھ ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ علامہ صاحب یہ سوال اگر آپ کے سامنے رکھا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے مختصر بات اس کے حوالے سے تو بس میں اتنا کہوں گا کہ یقینی طور پہ اس کے ماں باپ ہیں, اس کے بہن بھائی, اس لڑکی کے بہن بھائی ہیں جس کو آپ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی ماں بنا کے گھر میں لائے ہیں. وہ اب آپ کے گھر کی عزت ہے, تو جس جگہ سے وہ آئی ہے وہ بھی صاحب عزت ہے. تو یہ جو کلچر ہے کہ جی آپ اپنے گھر میں جانے کا, لیکن یہ کہ ہاں وہ چیز کہ اب اگر آپ روزانہ اگر گھر چلے جا رہے ہیں اور 2 دن اور 3 دن نہیں آ رہے ہیں, اور یہاں کے
پھر جو آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہی ہیں، کوئی نہ کوئی روٹین ہوتا ہے، کوئی اس کا شیڈول ہوتا ہے، کوئی ذمہ داریاں آپ کی ہو رہی تھیں، تو وہ آپ کو بھی دیکھنا ہے. لیکن یہ نہیں روکا نہیں جا سکتا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ سے قطع تعلق کر لیں، یہ بات بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اجازت دینی پڑے گی. لے کے جائیں آپ، خوشی سے لے کے جائیں. اور ویسے بھی دنیا میں مگر کیا مطلب ہے، بیوی کا مطلب یہ تھوڑی کہ گھر میں لانے کے بعد اب دروازہ بند کر دیا، دیوار چاروں طرف لگا دے کہ اب اس کو باہر ہی نہیں جانا ہے. ایسا تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اور اسلام میں اگر ہم پہلے دن سے دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جی ہاں ہنی مون کا کانسیپٹ، تھوڑا سا میں اس کو لفظ استعمال تو کر رہا ہوں، اگر ہمارے علماء اجازت دیں گے تو دیکھیے جب حضرت علی مرتضیٰ کی اور حضرت فاطمہ الزہرا کی، جو کہ عقد بھی اتنا عظیم عقد ہے کہ آسمان پر رشتہ ہوا اور زمین پر اس کو کیا کیا ہے، نافذ کیا گیا ہے. اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ شادی کے بعد 6 مہینے کے لیے تقریباً، یہ قبا کی وادی ہے، قبا کی بستی جہاں رسول اکرم نے ہجرت کر کے تشریف لائے تھے، تو مدینے سے ان کو وہاں بھیج دیا تھا اکیلے دونوں کو رہنے کے لیے. تو اب اس میں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کہوں گا کہ یعنی جب شادی ہونے کے بعد دونوں کی ذہنی ہم آہنگی کے لیے، حالانکہ وہ رشتہ ہی ایسا ہے کہ جس کے ذہن تو آسمان پہ بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے. یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو اگر میں دیکھتا ہوں تو وہاں بھی مجھے یہ نظر آتا ہے کہ جی ہاں شادی کے بعد میرے رسول جو ہیں پہلے اپنے چچا کے گھر میں رہ رہے تھے، حضرت ابو طالب کے گھر میں تھے، بچپن میں حضرت عبداللہ کے گھر میں تھے، پھر حضرت ابو طالب کے گھر میں آ گئے. اور شادی کے بعد کہاں رہے؟ شادی کے بعد اپنی زوجہ محترمہ یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے گھر میں رہیں. وہیں پر حضرت فاطمہ کی ولادت بھی ہوئی. سب سے زیادہ وہی جو نازل ہوئی ہے وہ بھی اسی گھر میں نازل ہوئی ہے جو آج بھی وہ جگہ موجود ہے مکے میں، ایک نشانی سی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اکرم تو اپنی زوجہ محترمہ کے گھر میں رہے، تو گھر جانا تو چھوڑ دیجئے. آپ کا سوال جو تھا تو اس حوالے سے وہ تو خود جا کر کے رہ رہے ہیں. انہوں نے یہ ساری رسمیں جو غلط قسم کی ہیں ان کو توڑنے میں میرے رسول نے جتنا بڑا کام کیا ہے کہ جو ہم لوگوں نے خاص قسم کی رسومات بنا لی ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہٰذا اس قسم کی جو فساد پر مشتمل کوئی دعوت اسلام، فساد والے کام پر بالکل اسلام راضی نہیں ہوتا. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. نقطہ یہ ہے کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ کے گھر جایا کرتے تھے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے گھر تشریف لاتی تھی. ان دونوں شخصیات سے بڑھ کر اس کائنات میں میری کوئی شخصیت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ علامہ صاحب. اور انہی دلائل، اسی سیرت نبوی کے توسط سے ہم نے ان مسائل کو حل کرنے کی یہاں پہ کوشش کی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. یہ جو ہم نے غلط رسومات بنا لی ہیں اور اس کو ہم شاید اپنی زندگی کا، اپنے مذہب کا حصہ سمجھتے ہیں، اس سے میرے خیال میں ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، اپنے ذہنوں کو کھولنا چاہیے تھوڑا سا. ہم سے آپ کی کل دوبارہ ملاقات ہوگی شام 6 بجے. تب تک اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.